نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. فصل نمبر 94. محبت کی اقسام. محبت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں جن کے مابین فرق اور امتیاز واجب اور ضروری ہے، اور جو لوگ اس راہ میں بھٹک جاتے ہیں وہ ان اقسام محبت کے مابین تمیز اور تفریق نہ کرنے کی وجہ سے ہی گمراہ ہوتے ہیں. بہت اہم بات ہے، یعنی ہم فرق نہیں کر پاتے ہیں کہ کون سی محبت جائز ہے، کون سی جائز نہیں ہے، اس کی حد کیا ہے، کس کے لیے کتنی ہونی چاہیے، لیول کیا ہونا چاہیے. تو یہ ہم آج سمجھیں گے. نمبر 1، پہلی محبت کی قسم ہے اللہ سے محبت کرنا. صرف اتنی محبت عذاب الہی سے نجات پانے اور ثواب آخرت سے فائز المرام ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے محبت تو مشرک، کافر، صلیب پرست اور یہودی بھی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں. پھر مشرک کیا کرتا ہے، اس میں اور چیزوں کو شریک ساتھ کر لیتا ہے. تو صرف یہ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. نمبر 2، جو کچھ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس سے محبت کرنا، اور یہی محبت انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہے اور کفر سے نجات دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دوست وہی ہے جس کے اندر یہ محبت زیادہ پائیدار اور زیادہ شدید ہوتی ہے. یعنی جو کچھ اللہ کو پسند ہے وہ اسی انسان کو بھی پسند ہو جائے. ایسے ہی بات ہے جیسے دنیا میں بھی جو لوگ آپ کو محبوب ہوتے ہیں ان کی لاشعوری طور پر ان کی پسند کی چیزیں آپ کی پسند بن جاتی ہے. جیسے وہ بولتے ہیں 4 دن آپ ان کے ساتھ رہیں آپ کی ٹون بدل جاتی ہے. جیسا وہ لباس پہنتے ہیں آپ کی پسند وہی بن جاتی ہے. انہیں شوخ رنگ پسند ہے تو آپ کو بھی شوخ رنگ پسند ہے. تو یہ دوسری کیٹیگری ہے، یعنی دوسری قسم ہے کہ جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس سے محبت کرنا. پھر تیسری قسم آتی ہے کہ الحب للہ والحب فی اللہ، یعنی جو محبت صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ ہی کی راہ میں ہو. یہ محبت اس امر کو لازم اور واجب کر دیتی ہے کہ بندہ ہر اس چیز سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور یہ محبت بھی اس وقت صحیح ہوتی ہے جبکہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے محبت کرے اور اللہ کی راہ میں محبت کرتا ہو. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز کہا اس کو جائز سمجھے، اس کی محبت جتنی اللہ، جیسے کہ والدین کا ایک مقام ہے، ان سے محبت بھی ہے، ان کی خدمت بھی ہے. اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اس لیے ہم اپنی پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو وہ بڑے ہی پسند نہیں ہے، میں کیوں ادب کروں. اس لیے کروں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے اور ہمیں اللہ کی ہر بات محبوب ہے، اس کی اطاعت محبوب ہے، تو ہم وہی کام کریں اور پھر اللہ کی راہ میں کریں. اس سے پھر کوئی اجر نہ چاہیں، پھر یہ نہ سوچیں کہ اچھا میں نے جب کیا تھا تو کسی نے جواباً تو نہیں کیا تھا. تو اللہ کی خاطر ہو، اس کی محبت میں ہو اور اسی طرح ہو جیسا اس نے حکم دیا ہے. نمبر 4، وہ محبت جو اللہ کی محبت کے ساتھ کسی دوسرے سے بھی محبت کی جائے. یہ مشرکانہ اور شرکیہ محبت ہے. جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے اور وہ محبت اللہ کے لیے اور ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی اور اللہ کے دین کے لیے بھی نہیں ہوتی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے. اور مشرک اللہ سے اسی قسم کی محبت کیا کرتے تھے، یعنی ماننا اللہ کو بھی ماننا لیکن ساتھ کسی اور چیز کو بھی ماننا، جیسے بتوں کو ماننا، سورج کو ماننا، آگ کو عقیدت اس کی رکھنا. اسی طرح سے اللہ کو ماننا لیکن معاشرے کی بھی اتنی ہی تعظیم کرنا جتنی اللہ کی کرنا. یعنی لوگ کیا کہیں گے، بس یہ پہلے دیکھا اللہ کا حکم یہ ہے اور پھر دیکھا لوگ کیا کہیں گے. اب دیکھا کس کا پلہ بھاری ہے تو کچھ لوگ اللہ کی سن لیتے ہیں اور کچھ لوگ معاشرے کی سن لیتے ہیں، یعنی برابری کا مقام دے دیتے ہیں. اسی طرح سے بعض لوگ اپنے نفس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں شریک کر دیتے ہیں. ادھر سے صدا آئی حی علی الفلاح اور ادھر سے حی علی الصلاح کی صدا آئی اور ادھر سے کروٹ لی اور گہری نیند سو گئے، یا اپنے کسی میچ پہ نکل گئے، یا اپنے کسی ٹی وی سیریل میں اتنے مگن ہوئے کہ نماز ہی نکل گئی. تو گویا کہ شریک اگر آپ محبت میں برابر میں اتنا ہی کر لیں جتنی اللہ کی ہونی چاہیے تو پھر وہ چیز شرک بن جاتی ہے. اور شرک صرف اور صرف کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ کفار مکہ جو تھے، جو مشرکین مکہ تھے، یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے، ہم تو نہیں ہو سکتے. شرک ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے فرمایا گیا، جس کا حدیث کا مفہوم ہے
کہ میری امت میں شرک ایسے داخل ہوگا جیسے کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی، یعنی اتنا مخفی ہوگا کہ انسان تمیز نہیں کر سکے گا اس کے اندر کہ میں نے ابھی جو جملہ بولا ہے یہ شرکیہ جملہ تھا، یا میں نے ابھی جو اپنی مرضی کر کے یہ لباس پہنا ہوا ہے، یا اپنی مرضی کر کے میں چاہوں نماز پڑھوں چاہے نہ پڑھوں، میں چاہے جس کے ساتھ مرضی جیسا سلوک کروں، تو یہ جو چاہے والا انداز ہے میری زندگی گزارنے کا، یہ اسلمت للہ رب العالمین کے خلاف ہے، کیونکہ جتنی انبیاء کی زندگی تھی وہ ساری کی ساتھی کیا تھی؟ اسلمت للہ رب العالمین۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے جیسا حکم دیا ویسا ہی انہوں نے کیا۔ اسی لیے جب حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا اخلاق قرآن تھا، یعنی مراد کیا ہے کہ قرآن میں جیسا جیسا کرنے کو جس موقع پہ کہا گیا، جب کہا غصہ پی جاؤ، جب کہا ہجرت کر جاؤ، جب کہا کہ اب تلوار اٹھاؤ، ہر موقع پہ آپ نے سیم وہی اخلاق اپنایا جو کہ قرآن کہہ رہا تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت بھی تھی، اسی لیے وہ بہترین انسانوں میں بہترین انسان کہلائے، کیونکہ وجہ کیا تھی کہ جو اللہ کی جتنی اطاعت کرے گا، جتنا زیادہ اپنے نفس کے غلامی سے نکلے گا، معاشرے کی غلامی سے نکلے گا، اپنے نفس کے شرک سے نکلے گا، اتنا زیادہ وہ تقوی والا ہوتا چلا جائے گا اور اتنا ہی وہ اللہ رسول کے احکامات کے قریب ہوگا، اور اسی سے محبت ڈیولپ ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ محبت میں ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے۔ ماؤں کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہ رات اپنی ہوتی ہے، نہ دن اپنا ہوتا ہے، نہ اپنا پتہ حال حلیہ پتہ ہوتا ہے، بس ہر وقت بچے بچے بچے۔ کوئی چیز خریدنی ہوگی تو اپنی پیچھے کر دیں گی لیکن بچوں کی لے لوں، اگر رات کو کوئی بیمار ہے یا کوئی اٹھ رہا ہے تو اس میں وہ اٹھ جائیں گی، حالانکہ نہ انہیں کھانا ہے نہ پینا ہے، لیکن اگر بچے کو بھوک لگی ہے تو وہ ساری رات جاگ لیں گے اس کے پیچھے۔ تو یہ ہے محبت اصل میں، جو انسان کی اپنے آپ کو پیچھے کر کے دوسرے کو آگے کرتی ہے اور اس کا مطیع بنا دیتی ہے، اس کو اس کے زیر کر دیتی ہے، سر نگوں کر دیتی ہے۔ تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا اللہ سے میری محبت مجھے اس طرح مطیع کر چکی ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب بات آ جائے بس پھر اس کے آگے میں کچھ نہیں سوچتی، میں اس کے آگے بس وہ آگے اور میں پیچھے۔ محبت کی ایک پانچویں قسم بھی ہے جس سے ہمیں بحث نہیں ہے، اور وہ ہے طبعی محبت، نیچرل محبت۔ اس محبت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طبعی تقاضے سے ہیں، مثلا پیاسا آدمی پانی سے محبت کرتا ہے، بھوکا روٹی سے کرتا ہے، ایک شخص نیند سے اور اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت مذموم نہیں ہے جب تک کہ یہ محبت اسے ذکر الہی سے غافل نہ کر دے اور اللہ کی محبت سے بھٹکا کر اپنے اندر الجھا نہ لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں تمہارے اموال اور اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا سورہ نور میں ارشاد ہے کہ ایسے لوگ جن کو اللہ کی یاد سے نہ تجارت روکتی ہے اور نہ خرید و فروخت روکتی ہے، یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں، بڑا ان کا بزنس اچھے سے اچھا جاتا ہے، اور اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان سے خرید کر رہے ہوتے ہیں، ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ساری مصروفیت کے اندر بھی ان کو اللہ کی یاد ایسی غالب رہتی ہے کہ وہ جتنا مرضی مصروف ہو جائیں، وہ جہاں مرضی ٹریول کر لیں، کہیں پہ چلے جائیں، انہیں نماز کا وقت یاد رہتا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ مجھے کس وقت اپنی نماز ادائیگی کرنی ہے۔ اس میں دیکھیں صرف بیچنے والے شامل نہیں ہیں، تاجر کی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں جو خرید کرنے والا ہے اس کی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اس لیے بہت سارے آپ دیکھیں تاجر حضرات جو ہیں وہ دکانیں کھولے رکھتے ہیں نماز کے وقت بھی، کیونکہ گاہک کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے خاص طور پہ جمعے کی نماز کے لیے یہ بات کہہ دی گئی کہ جب جمعے کا وقت ہو جائے تو خرید و فروخت دونوں چھوڑ دی جائے، فروخت کے ساتھ ساتھ خرید کا لفظ بھی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہم کسی سے کوئی پرچیزنگ نہ کریں، دکان سے نکل جائیں تاکہ اس شخص کو مسجد جانے میں آسانی ہو۔ تو اب یہاں پر یہ معیار دے کے بتا دیا گیا کہ انسان کی جو محبوب ترین چیزیں ہیں وہ اس کی تجارت ہوتی ہے، اس کا مال ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کا اپنا گھر بار ہوتا ہے، اور پھر جس کا جو شوق ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر کسی کو اس کا محبوب ترین چیز بھی اللہ کی یاد سے نہ روک سکے تو اصل محبت یہ ہے، اور اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے رکاوٹ بننے لگیں، مثلا لوگ کیا کہیں گے، یا میرے بچوں کی اہمیت پہلے ہے، یعنی بچوں میں اتنا مگن ہو جانا کہ نہ یہ پتا کہ نماز پڑھنی ہے، نہ یہ پتا کہ ان کی کوئی تربیت کرنی ہے، اسی طرح ان کو سوتا چھوڑ دینا، خود نماز پڑھ لینا،
یعنی وجہ کیا ہے کہ ان کی محبت غالب آ گئی کہ ہائے بیچارے ساری رات کے جاگے ہوئے ہیں، ان کو سونے دو، اللہ کی خیر ہے. تو یہ جو انداز ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا معیار ہے یا پیمانہ ہے کہ انسان کو جب دو چیزوں میں اختیار دیا جائے کہ سو جاؤ یا اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو. اب اس میں سے کون سی چیز انسان پہ غالب آئے گی؟ تو وہی چیز غالب آئے گی جو آپ کو زیادہ محبوب ہوگی. تو اپنا ٹیسٹ کرنا ہو تو آپ اس سے اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے جب لوگوں کے درمیان میں رہ کر، معاشرے میں رہ کر اپنے آپ کو تقویٰ پہ لانا پڑے تو میری چوائس کیا بنتی ہے، کس موقع پہ. باریکی سے دیکھیں اپنے آپ کو. نیکسٹ ہے خلت. محبت کا بلند ترین مقام ہے. اس کے بعد خلت کا درجہ ہے. خلت کمال محبت کا نام ہے. خلت میں قلب کے اندر محبوب کی محبت کے سوا کسی کی بھی محبت نہیں ہوتی، اور محبوب کی محبت کے سوا قلب میں کسی کی محبت کی گنجائش ہی نہیں رہتی. یعنی شدید محبت ہوتی ہے کہ دل ہر چیز سے ہٹ جاتا ہے، ہر چیز سے اتنا وہ جام پیک ہوتا ہے اس کی محبت میں کہ بس وہی اس کا مطلوب بنتا ہے. خلت ایک ایسا منصب ہے جو کسی قسم کی شرکت کو برداشت ہی نہیں کرتا، اور یہ منصب صرف اللہ کے دو خلیلوں ہی کے لیے مقصود تھا، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا جس طرح ابراہیم کو اس نے اپنا خلیل بنایا تھا. اب کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ ان کا دل بھی اللہ کی طرف ایسے جڑا ہوا تھا کہ اس کے آگے نہ اپنا باپ نظر آیا جس نے گھر سے نکال دیا تھا، نہ اپنا معاشرہ نظر آیا جو ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے بفر گیا، غصے میں آ گیا، آگ جلا ڈالی. ان کے اوپر پرواہ کوئی نہیں، نہ قبیلے کی پرواہ، نہ اپنے باپ کی پرواہ، نہ اپنے چھوٹے بچے کی پرواہ کی جب اسے صحرا میں چھوڑ رہے تھے، نہ اس کی محبت غالب آئی، نہ بیوی کی محبت غالب آئی جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کو صحرا میں چھوڑ دیا جائے، نہ اپنے اس بیٹے کی محبت غالب آئی جو اتنے برسوں کے بعد ملا تھا جب اسے ذبح کرنے کا حکم آیا. یعنی اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی تعریف کرتے ہیں، قرآن میں بڑا محبت سے ذکر ہے، علیحدہ سے نظر آتا ہے ابراہیم کا جب نام آتا ہے کہ ہم نے اسے جب بھی آزمایا وہ پورا اترا. محبت آزماتی ہے، اور اس کے اندر پورا اترنا کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ دعووں سے نہیں ہوتا، وہ انسان کے عمل سے پتا چلتا ہے کہ کون کتنا ہے اور کس کے لیے کون کتنا آگے تک جا سکتا ہے. تو جو شخص اپنا سب کچھ قربان کر دے، اپنی جان بھی حتیٰ کہ دے دے، کیونکہ جس وقت آگ میں کودنے لگے ہیں تو اپنی جان بھی دینی پڑ رہی ہے تو دے رہے ہیں، خوشی سے دے رہے ہیں. پھر کیا تھا؟ پھر اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت. یعنی میرے دل میں اللہ کے سوا اور کسی چیز کی اہمیت ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ اپنی ذات کی اہمیت بھی نہیں ہے، اپنی اولاد کی بھی نہیں ہے، باپ کی بھی نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے. یہ ہے خلت کا درجہ کہ بس انسان کہتا ہے کہ وہ ہے نا ان الذین آمنوا اشد حبا للہ. پھر یہ والا درجہ آ جاتا ہے کہ اتنا شدید ہو جائے انسان کہ دنیا کی مخالفت مول لے لے، آدمی کسی کی پرواہ نہ کرے اور جو اسے کرنا ہے حق کام وہ کر گزرے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسے لوگوں کے ساتھ مدد آتی ہے. یعنی پھر وہ ایک انسان جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا حق بات کہنے والا ہے. ابھی میں طیب ارتگان کی بات ہی دیکھ رہی تھی اس کے اوپر کہ ترکی میں یہ جو صوفیہ ہے 500 سال بعد طیب اردگان نے، یہ جو ان کے صدر ہیں، انہوں نے دنیا کی مخالفت لیتے ہوئے اسے دوبارہ مسجد قرار دیا جس کو مسجد سے ہٹا دیا گیا تھا. کیونکہ جب ترکی میں انقلاب آیا اور وہاں پہ ساری سیکولرزم آ گیا تو ہر اس کو کہہ دیا گیا تھا یہ مسجد نہیں ہے، اسے عجائب خانہ بنا دیا گیا، ادھر ادھر ہوتا رہا. 500 سال بعد ساری دنیا کے مخالفت مول لے کر اس بندے نے حق بات کہی اور اللہ نے اس کی کیسی مدد کی. ترکی پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہاں تیل نہیں ڈرل کیا جائے گا، اور اس نے کہا کہ یہاں سے تیل نکلے گا کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے اور ہم اپنی تجارت کریں گے. وہاں پر جتنی نہریں ہیں اس کے اوپر ٹیکس لینے کو منع کر دیا گیا تھا کہ یہاں سے جہاز گزریں گے، اس نے کہا ہم لیں گے. تو یہ جو حق بات کہنے کی قوت انسان کے اندر آتی ہے یا ساری دنیا کی مخالفت لینے کی قوت انسان کے اندر آتی ہے، یہ اس وقت آتی ہے جب اس کے اندر خلت کا درجہ آتا ہے. یعنی خلت کا درجہ کیا ہے؟ جیسے بھی تو یہ فرمایا جا رہا ہے نا کہ صرف 2 لوگوں کے لیے تھا، لیکن انسانوں میں اللہ کی محبت، اس کا تقوی، اس کی قربت، اس کی رضا پانے کی چاہت، جیسا کہ ہم صحابہ کرام میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی پاور کہاں سے آ جاتی تھی
کہ وہ اپنی جان پر بھی سہ رہے ہیں پھر بھی احد احد کہہ رہے ہیں. ان کے اندر اتنی پاور کہاں سے آتی تھی کہ وہ اپنے ہی سگے رشتہ دار کو جنگ میں اپنے ہاتھ سے قتل کر رہے ہیں اور ان کو کوئی رشتہ داری آگے نہیں آ رہی بلکہ اللہ کی ذات آگے آ رہی ہے. وہ اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں, اپنے رشتے چھوڑ رہے ہیں اور ان کو اللہ کی ذات زیادہ پیاری ہے, اپنے رشتے کوئی عزیز نہیں ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانے کو تیار ہو رہے ہیں اور اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہ قوت انسان کے اندر اس وقت آتی ہے جب انسان کے اندر سے شرک نکل جاتا ہے. کوئی شریک نہیں ہے میرا, کسی کے ساتھ میرا کوئی شریکہ نہیں ہے. اگر جہاں اللہ کی بات آ جائے گی پھر وہاں اللہ کی بات اوپر اور باقی سب لوگ نیچے چلے جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اپنا خلیل بنایا تھا. اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا, لیکن تمہارا یہ دوست تو اللہ کا خلیل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا, لہٰذا لیکن آپ نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو ابو بکر صدیق ایسے ہیں اپنے ایمان کے درجے میں, اپنے تقوی میں, کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں نیکیوں کی توفیق دی اور جب انہوں نے اللہ نے موقع دیا ان کو تو انہوں نے ہر موقع پر تصدیق کی. اسی لیے ان کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. صدیق کون ہوتا ہے؟ جو اپنے قول میں اپنے فعل میں ہر موقع پہ سچا نکلے, جو وہ کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے. اسی لیے آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جو جنت کے ہر دروازے سے بلائے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چھوٹی بڑی نیکی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ السابقون السابقون رہتے تھے, اور اس میں سے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرے لیول کا ہے یا نہیں ہے. جہاں نیکی کا موقع ملا اور سب سے آگے وہ ہوتے تھے. تو یہ کون کر سکتا ہے کہ میں کوئی موقع جانے نہ دوں کیونکہ اللہ راضی ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت جو تھی آپس کی کیونکہ وہ کھول دی گئی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ بھی ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. تو جب ہم اللہ سے راضی ہوں گے, جیسا ہم اللہ سے معاملہ کریں گے اللہ ہمارے ساتھ وہی لوٹا دے گا. اور اللہ کی ذات وہ ہے جو قدردانی کے ساتھ لوٹاتی ہے, جو اس کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا لوٹاتی ہے. ہم اس کے لیے کر کے تو دیکھیں اس سے محبت, اس کی محبت میں نماز کے لیے کھڑے ہو کر تو دیکھیں, لفظوں میں بولا کریں میں آپ کی وجہ سے آ رہی ہوں, میں آپ کی وجہ سے یہاں کھڑی ہوں. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نماز کی طرف آئے گا اس کے لیے فلاح ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے فلاح عطا فرما. اور فلاح کیا ہے؟ دونوں جہانوں کی کامیابی. اسی طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں لڑکے کی التجا کی کہ اے اللہ تو مجھے بیٹا دے, تو اللہ نے ان کو بیٹا دیا. اس بیٹے سے ان کو قلبی محبت ہو گئی اور قلب کا ایک گوشہ بیٹے کی محبت سے پر ہو گیا. اب دیکھیں دل میں گوشے ہوتے ہیں نا انسان کے, ان کا دل پورا کا پورا اللہ کے لیے تھا. پھر ایک گوشہ میں اپنے بچے کی محبت آ گئی کیونکہ جو کافی عرصے کے بعد ان کو ملا تھا. جیسے کہ ہم سب کو ہوتا ہے کہ محبت دل میں ہمارے اولاد کی محبت کا خانہ بھی ہوتا ہے, شوہر کی محبت بھی ہوتی ہے, پھر ماں باپ کی بھی ہوتی ہے, پھر چیزوں کی بھی ہوتی ہے, گھر کی بھی ہوتی ہے. ہم نے خانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس میں کوئی خانہ بڑا ہوتا ہے, کوئی خانہ چھوٹا ہوتا ہے, کسی نے زیادہ جگہ لی ہوتی ہے, کسی نے کم لی ہوتی ہے. اب یہاں کیا ہے کہ ان کے دل میں بھی اپنے بیٹے کی محبت آ گئی. اللہ کو اپنے خلیل کی یہ بات پسند نہ آئی اور اسے گوارا نہ ہوا کہ میرے خلیل کے دل میں میرے سوا کسی اور کو جگہ دی جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بیٹے کو میرے لیے ذبح کر دو. اب یہ حکم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیا گیا تاکہ آپ کا پورا امتحان لیا جا سکے. اللہ کے یہ مقصد نہیں تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کریں, بلکہ مقصد یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل سے بچے کا تعلق منقطع کیا جائے, یعنی کہ جو جتنا ہے اس کو اس لمٹ پہ لے آیا جائے اور یہ چیک کیا جائے کہ اگر اللہ کی ذات اوپر ہے یا اپنے بچوں کی اولاد کی جگہ زیادہ ہے, اور آپ کا قلب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو جائے. جب سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے ان شرح صدر کے ساتھ یعنی شرح صدر کے ساتھ حکم الہی کی تعمیل کی اور بچے کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو مقدم رکھا, تو اللہ کا جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا اور بچے کو ذبح کرنے کا جو حکم تھا وہ اٹھا لیا گیا اور اس عظیم الشان ذبیحے کے بدلے میں فدیہ مقرر کر دیا گیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی مختلف حالات اور واقعات ڈال کے انسان کو آزماتے ہیں اور اس میں انسان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے. یعنی اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ کو جب کیا جائے تو آپ خود دیکھیں, مطلب کوئی اور آپ کو کہے نا
کہ آپ اللہ سے زیادہ محبت نہیں کرتی ہیں، آپ اپنی اولاد سے زیادہ کرتی ہیں، آپ کہیں گی نہیں بالکل ایسی تو بات ہی نہیں ہے. اچھا، پھر حالات اور واقعات آپ کو ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں، اس ٹیسٹ میں آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ واقعی اصل بات کیا ہے. کیونکہ بعض دفعہ انسان اپنے بارے میں خود بھی دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے. مثلا آپ کو بعض دفعہ لگتا ہے میں بڑی صابر ہوں، پھر اچانک کوئی صبر کا موقع آ جائے تو پھر آپ اپنے آپ کو ذرا کونے سے دیکھیں، خاموشی سے دیکھیں آپ کیا بہیو کر رہی ہیں، اس وقت آپ کا صبر کتنا ہے. تو وہ آپ کے اوپر بعض دفعہ واقعات سے بات کھلتی ہے کہ میں اصل میں کیا ہوں. اور یہ جو انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی جدائی ہے، کبھی کچھ ہے، یہی انسان کو بتانے کے لیے آتی ہے کہ اس کا مقام کیا ہے اور اسے ہونا کہاں چاہیے. اور انہی چیزوں سے انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی، عام انسان صحابہ کرام کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ منافق کا اور مومن کا فرق کیسے پتہ چلتا تھا. پورے قرآن میں کسی کا نام تو پرنٹ نہیں ہے کہ کون، لسٹ تو کوئی نہیں ہے ایسی. تو اور اسی نے کہا گیا کہ ہم حالات اور واقعات سے تمہیں بتا دیں گے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں. تم ان کے گفتگو سے پہچان لو گے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو ایکشن ہوں گے ان سے پہچانو گے کہ جب جہاد کا حکم دیا جائے گا تو کون اٹھتا ہے کون نہیں اٹھتا، کس کو اپنے گھر بار عزیز ہوتے ہیں، کس کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اور کون سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے جہاد کے حکم پہ اللہ کے لیے لبیک کہتا ہے. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے ایک مثال ہے، ہم سب اسی طرح آزمائے جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. پھر اسی طرح محبت عام اور خلت کا تقابل. بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا درجہ خلا کے درجے سے بلند اور کامل ترین ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں. ان لوگوں کا کہنا جہالت پر مبنی ہے کیونکہ محبت عام ہے اور خلت خاص ہے. خلت محبت کے آخری اور انتہائی درجے کا نام ہے، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل و دانشی کا تقاضا ہے کہ اعلیٰ برتر محبوب کو ادنا محبوب کے مقابلے میں ترجیح دی جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا. حالانکہ آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ کے والد سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب سے بھی محبت تھی اور خود آپ نے اس کی خبر بھی دے دی تھی. نیز اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ وہ یحب التوابین کے توبہ کرنے والوں اور پاک صاف لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے. یحب الصابرین صبر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی خلت صرف سیدنا ابراہیم اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خاص ہے. یعنی دو چیزوں کا فرق ہے. اسی لیے آپ دیکھیں حب کا لفظ آپ کو استعمال ہوتا ہوا ملے گا قرآن کے اندر بھی یا احادیث کے اندر بھی. اب آپ عموماً جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے ان کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عشق کا لفظ کس کے لیے ہے، محبت کا لفظ کس کے لیے ہے، اور خلیل یا خلت کا لفظ کہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح محبوب یا مکروہ کا اختیار کرنے کا فیصلہ. بندہ اپنے کسی محبوب اور محبوب چیز اور اس خواہش کو اس وقت ترک کرتا ہے جبکہ اس کے سامنے کوئی دوسرا محبوب، کوئی دوسری خواہش، دوسری محبوب ترین چیز ہو. یعنی ایک چیز کی محبت اس وقت کم ہوتی ہے جب اس سے زیادہ محبوب چیز سامنے آ جاتی ہے. مثلاً شادی ہوتی ہے تو شوہر بہت عزیز ہوتا ہے، لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بچے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں پچھلی محبوب سے. محبوب ترین چیز کے مقابلے میں کمتر محبوب چیز کو ترک کر دیتا ہے انسان. جس طرح محبوب ترین چیز کے لیے وہ مکروہ اور تکلیف دہ چیز کو برداشت کر لیتا ہے، اور بڑی مصیبت، بڑی تکلیف، بڑے مکروہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے چھوٹی مصیبت اور چھوٹا مکروہ اختیار کرتا ہے. یعنی جیسے جب بچے ہوتے ہیں یا اولاد کی ایک آپ کو محبوب ہوتی ہے کہ اولاد ہو، تو اس اولاد تک پہنچنے کے لیے آپ کچھ مکروہات سے گزرتے ہیں. مثلا آپ 9 months ایک پین سے گزرتے ہیں. کچھ لوگوں کی تو بہت ہی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے، لیکن اس مکروہات سے آپ گزرتے کیوں ہیں؟ آپ نہ گزریں اس سے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ محبوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو کم محبوب چیز ہے یا کم مکروہ چیز ہے یا ایسی چیز ہے جو آپ کو ناگوار ہے یا تکلیف دہ ہے، آپ اسے برداشت کر لیتے ہیں. اسی طرح یہ بات محبت اور عداوت کی قوت اور ذوق پر مبنی ہے، اور دو باتوں کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. ایک قوت ادراک اور دوسری شجاعت قلبی.
یعنی یہ اب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس سے کتنی محبت رکھتے ہیں، آپ اتنی تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں یا اتنی زحمت اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی مکروہ چیز کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو اس سے کتنی نفرت ہے۔ اگر آپ کے لیے وہ چیز بہت زیادہ بری ہے، آپ کہتے ہیں میں تو اسے حرام سمجھتی ہوں یا میں تو اسے کر ہی نہیں سکتی کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کہہ دیا ہے، تو جتنی آپ کے نزدیک اس کی کراہت ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ اس کو چھوڑنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ جتنی مرضی آپ کو زحمت اٹھانی پڑے آپ وہ نہیں جائیں گے۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم غیبت کو حرام کہتے ہیں لیکن ہمیں کتنی کراہت ہے اس کی، جس کی وجہ سے ہم بار بار اسی میں ملوث ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی کراہت کم ہے، اس لیے ہمارے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جس چیز کی کراہت زیادہ ہوتی ہے آپ اس چیز کو کرنا اتنا ہی آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ ایک تو پاور چاہیے آپ کو کہ آپ پوری قوت آپ کے اندر ادراک کی ہو کہ آپ بات کو سمجھیں، کہ آپ کو اس کی ہر چیز کا پتہ ہو اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے۔ دوسرا اپنے دل کا ارادہ، یعنی دل میں قوت ہو کہ مجھے کرنا ہے تو ہر حال میں کرنا ہے، مجھے پھر سست نہیں پڑنا، کم ہمت نہیں ہونا۔ یا جیسے کچھ لوگوں کے لیے صبح اٹھنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، تو وہ پھر قوت ارادی چاہیے انسان کو کہ اس کا دل مضبوط ہو کہ اگر مجھے اس کا فائدہ پتا ہے یا مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کا کہ آگے حاضری کا شرف چاہیے، تو بس پھر مجھے کرنا ہی کرنا ہے، اب جو مرضی ہو جائے۔ جب انسان کے اندر ادراک کم ہو، یعنی اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہو رہی ہے، مثلا جیسے ابھی میں نے غیبت کی مثال دی کہ ہمیں اس کا شدت جو اس کی ہے ہم نے ابھی تک اس کا ادراک نہیں کیا ہے۔ جب انسان کے اندر ادراک کم ہو اور محبوب اور مکروہ کے درجات اور مراتب کو وہ سمجھ نہ سکتا ہو، یعنی کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے اور کیا کس کا کیا فائدہ، یا پھر اس کا نفس اور قلب کمزور ہو، تو اس فعل اور عمل سے وہ قاصر رہتا ہے، باوجود یہ کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے حق میں اصلا زیادہ بہتر چیز کون سی ہے۔ زیادہ بہتر چیز اختیار کرنے سے اس کا نفس اور قلب اس کی مطاوعت نہیں کرتا، یعنی اسے پتا ہوتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے غیبت، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ذوف پایا جاتا ہے، قلبی طور پہ بھی کمزور ہے، نفسانی طور پر بھی کمزور ہے، ایمانی طور پر بھی کمزور ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گی، لیکن دو لوگ آپ کو نہیں کہتے میرا خیال ہے ایسے نہیں ایسے کر لو، اور آپ فوراً سوچنے پڑ جاتے ہیں اچھا چلو سب کہہ رہے ہیں تو کر لیتی ہوں۔ اب یہ آپ کا ایک دم ارادہ کیسے ڈول گیا؟ کیونکہ حالانکہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سب قرآن پڑھے لوگ نہیں ہیں، لیکن آپ ان کی باتوں میں آ گئے، آپ نے فوراً دوسرے کی اطاعت قبول کر لی، آپ اس کے ایک دم متاثر ہو گئے اس کی بات سے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان کا قلب کمزور ہو، اس کا ادراک کمزور ہو، اس کا ایمان کمزور ہو۔ اور جب کسی انسان کی قوت ادراک صحیح ہوتی ہے تو اس کا نفس قوی ہو جاتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے اندر شجاعت اور دلیری آ جاتی ہے، تو وہ اعلیٰ محبوب کو ادنا محبوب کے مقابلے میں اور بڑے مکروہ اور بڑی مصیبت کے مقابلے میں ادنا اور چھوٹے مکروہ اور چھوٹی مصیبت کو ترجیح دیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ سے سعادت کے سارے اسباب مہیا کر لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ نیک لوگ کیسے کام کر جاتے ہیں، یہ کیسے ہو جاتا ہے ان سے؟ وجہ کیا ہے کہ جب انہیں ادراک ہو جاتا ہے کہ اس کا فائدہ ہے، یہ چیز مجھے مطلب درجات میں بلند کرے گی، یہ چیز مجھے اللہ کی نظر میں اچھا کر دے گی، یہ مجھے آخرت میں فائدہ دے گی، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص طرح کی جرت آ جاتی ہے، مجھے دینا ہی دینا ہے۔ مثلا اگر ان کو یہ پتہ ہے صدقہ کرنے میں جو میں نے دے دیا وہ اصل میرا ہے اور کل اللہ تعالیٰ مجھے بڑھا چڑھا کے دیں گے، تو ان کے اندر وہ جو دینے کی صفت ہے وہ جب غالب آتی ہے تو پھر بچانے والا جو فیکٹر ہے جو اکثر انسانوں کے اندر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور جو دینا ہے وہ قوی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں انسان کی اپنی پریکٹس ہے کہ وہ اپنے نفس کو کس طرح ٹرینڈ کرتا ہے، اور اپنے نفس کی تربیت بالکل ایسے کرنی پڑتی ہے جیسے آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، یعنی یہ نکال دو اپنی اندر سے اور یہ ڈال لو۔ تو یہ جو ہم سکھاتے رہتے ہیں کہ کیا نکالنا ہے کیا ڈالنا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پر عمل کروانے کے لیے بھی اپنے نفس کو ٹرینڈ کرنا پڑتا ہے کہ کیا چیز رکھنے والی ہے کیا دینے والی ہے، اور دیں گے تو کیوں دیں گے۔ یہ ادراک جتنا قوی ہوتا جاتا ہے انسان کے اندر قوت زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شہوانی طاقت عقل اور ایمان کی طاقت کے مقابلے میں قوی ہوتی ہے،
تو اس صورت میں غالب قوت کمزور قوت کو مغلوب کر دیتی ہے، یعنی انہیں اپنی مرضی کرنا زیادہ قوی لگتا ہے، یعنی وہ ان کے لیے اپنی مرضی کرتے ہیں ہر بات میں نا، میرا نہیں دل چاہ رہا، میں نہیں کر سکتی، مطلب ان کے جملے یہ ہوتے ہیں جب انہیں کوئی نصیحت بھی کرے، جب انہیں کوئی دعوت دے بھلائی خیر کی. کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے اپنی مرضی والا جو شیطانی قوت ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ انہیں اللہ کا حکم بھی سنا دیا جائے تو وہ نہیں کر سکتے، وہ اپنی مرضی نہیں چھوڑ سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا نفس قوی ہو گیا اور وہ جو اطاعت کی طاقت تھی وہ کمزور پڑ گئی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قوت ایمانی، قوت عقل، قوت شہوات کے مقابلے میں قوی اور طاقتور ہوتی ہیں، تو قوت ایمانی عقل قوت شہوانی کو مغلوب کر دیتی ہے. سمجھے، یہ بہت اہم بات ہے. جن کی ایمانی قوت اسٹرانگ ہوگی تو وہ شہوانی قوت کو مغلوب کر دے گی. ہم کہتے ہیں نا، کیسے لوگ ہوتے ہیں جو بھئی نہ معاشرے کو دیکھتے ہیں نہ کسی اور کو دیکھتے ہیں، بس ہر حال میں وہی کرتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے. وہ اس لیے کر جاتے ہیں، انہوں نے اپنی ایمانی قوت کو پریکٹس کیا ہوا ہے. اس لیے جب کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جہاں پر ان کو ایکشن وہ کرنا پڑتا ہے جو باقی دنیا نہیں کر رہی، تو ان کے اندر پہلے سے وہ پاور ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں احکامات پہ عمل کر کے اپنے آپ کو پاورفل کیا ہوا ہے. یہ ایسے ہی جیسے امیون سسٹم ہوتا ہے نا انسان کا. آپ نے دیکھا کہ یہ جو بیماری آئی تو اس میں کہا گیا کہ جی جن لوگوں کا امیون سسٹم بہتر تھا، جیسے کچھ لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو نہ ہوا ہو کرونا. یہ الگ بات ہے کہ جن کا امیون سسٹم بہتر تھا ان کا ظاہر نہیں ہوا اور جن کا کمزور تھا ان پہ ظاہر ہو گیا. تو بالکل اسی طرح سے جن لوگوں کے اندر، کیونکہ اب امیون سسٹم کو ایک دم تو نہیں آ جاتا، آپ کہہ دیں ایک یہ تو نہیں کہ آپ صبح اٹھے تو امیون سسٹم تھا، وہ آپ کی جو پریکٹس ہے، ڈیلی لائف کی پریکٹس ہے، آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کتنی ورزش کرتے ہیں، آپ کتنا ایکٹیو لائف گزارتے ہیں، یہ سب چیزیں، آپ کتنا جنک سے بچتے ہیں، یہ سب چیزیں مل کر کسی انسان کو ایک طاقتور انسان بناتی ہیں. پھر اگر ساری دنیا میں بیماری پھیل بھی رہی ہو تو وہ محفوظ رہتا ہے. ایک تو اللہ کا اذن بھی ہے، لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کے بدن کے اندر قوت ہے جو اس کو ریزسٹ کر سکتی ہے. اسی طرح جب لوگ عام چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اپنے نفس کو تربیت دیتے ہیں، تو ان کے اندر ایک خاص طرح کی ایمانی قوت ایسی بلڈ ہو جاتی ہے کہ انہیں پرواہ نہیں رہتی کہ لوگ انہیں اچھا سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں. وہ ہر حال میں وہی کام کرتے ہیں چاہے وہ مجمع کے سامنے کچھ بھی ہو جائے. جیسے بعض دفعہ کچھ لوگ تو اتنی کمزور ایمانی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اگر وہ مارکیٹ چلے جائیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ کسی شادی میں چلے جائیں تو وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ وہ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی نہیں پڑھی. کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، اپنی فیملی گیدرنگ میں ہو جائیں اور سب لوگ باتوں میں لگے ہوئے تھے، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تھا، اس لیے ہم بھی نہیں اٹھے. تو کچھ لوگ تو اتنا کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے عام زندگی میں پریکٹس نہیں کی ہوئی اس چیز کی، تو اس کی ایمانی قوت ڈاؤن چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کا محتاج ہے. کوئی اور اٹھے گا تو میں بھی اٹھ جاؤں گا، کوئی اور اچھی بات کرے گا، حق بات کرے گا، میں بھی کر لوں گا. اور اگر کسی نے حق بات نہیں کی تو میرے سامنے برائی بھی ہو رہی ہوگی تو میں کرنے دوں گی، کیونکہ ایسا میں خواہ اپنی عزت کو کیوں جانے دوں. اگر میں نے یہاں سب کو کہہ دیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، وہ کیا سوچیں گے. یعنی اس کے اندر کمزوری در کمزوری رہتی ہے. اسی طرح جب کسی طبیب کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو طبیب تشخیص مرض کے بعد مضر اشیاء سے اسے پرہیز کرنے کی ہدایت کرتا ہے، لیکن مریض کا نفس اور اس کی خواہشات عقل پر غالب آ جاتی ہیں اور وہ نقصان دہ اشیاء استعمال کر لیتا ہے. ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نہیں کھانا، دوا کھائیں لیکن یہ نہیں کھانا، تو انسان کیا کہتا ہے، مجھے شوگر تو ہے لیکن کیا کروں، آم نہیں چھوڑ سکتی میں. تو طبیب اس کے متعلق یہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ اس کی قوت ارادی کمزور ہے اور دوا اسے سود مند نہیں ہو سکتی ہے. یہی حال قلب کے مریضوں کا ہے. جس کی قوت شہوانی قوی ہوتی ہے تو اس کا قلب اس چیز کو ترجیح دیتا ہے جو اس کے مرض کو اور زیادہ کر دیتی ہے. یعنی پھر وہ دل چاہنے پر ریزسٹ نہیں کرتا. یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں میرا دل تو چاہ رہا ہے سو جاؤں لیکن نماز کا وقت نکل رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے، اچھا کوئی بات نہیں نا، اب دل چاہ رہا ہے تو سو جاؤ. تو جتنا آپ اپنے نفس کو موٹا کریں گے، جتنا اس کی مانتے چلے جائیں گے، یہ سرکش ہوتا چلا جائے گا. اور جب یہ سرکش ہو جائے گا پھر یہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنے قابو میں کرتے ہوئے اس کی خبر لی جائے. اگر یہ غلط کرے، اگر یہ اڑی کرے تو اس کی ایسی خبر لیں جیسے آپ بچے کے لیتے ہیں کہ اپنا نام لے کے مخاطب کریں اس کو
کہ آپ نے یہ جرت کیسے کہی کہ میں نماز کا وقت ہو اور میں سو جاؤں؟ کیسے یہ سوچا کہ سو جائیں آپ؟ یعنی بالکل ایسی بات کریں جیسے آپ کسی اور سے کرتے ہیں. یا اگر آپ نے کسی کی غیبت کی یا کسی کے ساتھ آپ نے اونچی آواز کر دی تو اس کو لائیں ذرا کمرے میں علیحدہ اور اس کو کہیں ادھر آئیں آپ نے یہ کس لیے آواز اونچی کی تھی؟ آپ کو کیسے الاؤ تھا کہ آپ کسی بڑے کے سامنے ایسے بات کرتے؟ نہیں یاد ہے وہ حدیث؟ پھر اس کو حدیث سنائیں، اس کا محاسبہ کریں، اس سے پوچھیں. جب آپ 4 دفعہ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو اس کو آپ کی بات سن کر اطاعت کرنے کی عادت ہو جائے گی، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اگلی دفعہ مجھے پھر اسی طرح سے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اگر میں نے یہ بات نہ مانی تو اس طرح آپ کرتے کرتے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے مطیع کرتے ہیں. اور یہ پریکٹس ہم صحابہ کرام میں دیکھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اپنی زبان کھینچ رہے ہیں، پوچھا یا امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس نے مجھے ہلاکت کے گڑھوں میں ڈال رکھا ہے. یعنی انسان سارا دن نیکیاں کرتا ہے لیکن زبان سے بعض دفعہ کوئی بات سلپ ہو جاتی ہے ایسی جس سے انسان کو ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہ باقاعدہ بیٹھ کے اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے. تمام صحابہ کرام کا یہی تھا. تو یہی ایک طریقہ ہے اپنے نفس کو سدھارنے کا، اور اس کے اوپر ایک مصلح کی نظر رکھی جائے. یعنی اس کو چھوڑ نہ دیا جائے ہاں تو بس ٹھیک ہے نا سب کرتے ہیں تو میں بھی کر لوں. نہیں، آپ کی کڑی نظر ایسی ہو کہ اس نے ایسے کسی کے بارے میں سوچا کیسے، ایون سوچ بھی آ جائے تو اس کو پکڑ لیں وہیں پہ. اچانک پکڑیں اس کو، بیٹھے فارغ بیٹھے تھے، یہ کیا سوچ رہا تھا ابھی، ایک دم پکڑیں. کیا ابھی سوچا ہے آپ نے؟ کیوں سوچا ہے کسی کے بارے میں؟ آپ کو کیا پتا وہ ایسا ہے؟ 100 سوال کریں اس سے. اسی طرح پس ثابت ہو گیا کہ ہمہ قسم کے شر اور خرابی کی اصل جڑ ذوف ادراک ہے. یعنی انسان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، اس کی کمزوری. پھر ذوف نفس ہے، نفس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، جو مرضی کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو. پھر اسی طرح ذوف کی ذلت ہے، یعنی جب کوئی کام کر لیتا ہے تو اس کو ذلیل ہونا پڑ جائے ہو جائے گا، کیونکہ پرواہی کوئی نہیں ہے کہ عزت اور ذلت ہوتی کیا ہے، اور اللہ کیا میرا مقام اوپر ہو رہا ہے نیچے ہو رہا ہے، بندے مجھے کیا سمجھ، کچھ نہیں پتا. اور خیر و فلاح کی اصل جڑ کمال ادراک ہے. کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھی وہ نیک ہیں، اس معاشرے میں رہتے بھی وہ حق بات ہی کرتے ہیں، اپنا روٹین وہ وہی رکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے، کیونکہ ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہ مغرب میں رہ رہے ہیں، مشرق میں رہ رہے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان میں رہ رہے ہیں، وہ تنہائی میں رہ رہے ہیں، وہ ہر جگہ متقی ہیں. تو اس کی اصل کیا چیز ہے؟ کمال ادراک، کہ ایک ایک بات کو حق ماننا کہ اللہ نے اگر یہ بات کہہ دی تو یہ ایسے ہی ہے. پھر کمال قوت نفس ہے، پھر اپنے نفس کو اس کے تابع کر کے رکھنا، قوت سے اس کا مقابلہ کرنا کہ نفس جو ہے وہ کوئی ایسی بات یا ایسی خواہش نہ کر سکے جو اس کے خلاف ہو جو اللہ نے فرمایا. اور نفس کی شرافت اور شجاعت ہے، یعنی نفس شریف نفس جو ہوتا ہے وہ اسے ذلت محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں کوئی ایسی بات منہ سے نکالوں، جیسے آپ کہتے ہیں نا میں نہیں جواب دے سکتی، اب یہ نفس کی شرافت ہے. آپ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتی اللہ تعالیٰ کو کہ جی ادھر سے صدا آ رہی ہے حی علی الصلاۃ اور میں کہوں نہیں مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، میں تو سو رہی ہوں، میں جا رہی ہوں. تو یہ شریف نفس کی علامت نہیں ہے. تو جو شریف نفس ہوتا ہے، جو شجاعت والا نفس ہوتا ہے، وہ انسان کو بہادری پر اکساتا ہے، تم کر سکتی ہو. ایک ہوتا ہے نا اپنے آپ کو کہنا میرا نہیں خیال کہ میں کر سکتی ہوں، مجھے پتا ہے وہ میاں نہیں مانیں گے، مجھے پتا ہے سسرال والے یعنی خود ہی سے اپنے آپ کو نیچے سے نیچے کرتے چلے جانا. ایک ہوتا ہے اپنے نفس کو یہ سمجھانا آپ کوشش کریں، آپ کا کام ہے کرنا اور آپ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کی مدد آئے گی. پھر چاہے آپ کو کوئی بات سننی پڑ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، مائنڈ نہ کرنا، کیونکہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ایسے لوگ. تو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا، یہ شجاعت ہے. پس معلوم ہوا کہ ہر چیز، ہر کام، ہر عمل اور کردار کا مبدا یعنی آغاز اور منبع محبت اور ارادہ ہے. جتنی محبت ارادہ قوی ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے کام کرنا، فیصلہ کرنا، اٹھنا، نیکی پر جمنا آسان ہوگا. اور ہر چیز کے ترک کا منبع اس کی کراہت اور عداوت اور نفرت ہے. جو چیز آپ کو جتنی زیادہ بری لگتی ہے آپ اتنا زیادہ اس سے بچ کے رہیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میرے لیے بہت برا ہے، میں برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ میں اللہ کو ناراض کروں، آپ اتنا اس سے بچیں گے. پھر قلب کی یہی دو قوتیں سعادت اور شقاوت کی اصل بنیاد ہے. یعنی یا تو انسان اطاعت کر کے سعادت مند لوگوں میں لکھا جاتا ہے،
یا نافرمانی کر کے شقی لوگوں میں، بدبخت لوگوں میں سے آ جاتا ہے۔ اور عقل اختیاری اسی وقت ہوتی ہے جبکہ محبت اور ارادے کا سبب پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ جب عقل اختیاری ہوتی ہے نا، عقل کو اختیار ہے، آپ چاہے یہ فیصلہ کریں چاہے یہ فیصلہ کریں، اب آپ اللہ کی مان لیں یا لوگوں کی مان لیں، تو جب آپ کی جس طرف محبت اور ارادہ زیادہ ہوگا جھکاوا، آپ اسی کی بات مانیں گے، عقل اسی کو تسلیم کر لے گی۔ اسی لیے کسی کام کا ترک کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا تقاضا اور سبب مفقود ہوتا ہے، اور کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر بغض اور کراہت موجود ہوتی ہے جو اسے اس کام سے روکتی ہے۔ یعنی بعض دفعہ وہ ہوتا ہی نہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ مثلا پاکستان میں شراب ہوتی ہی نہیں ہے، اویلیبل ہی نہیں ہے، تو آپ اس لیے شراب نہیں پیتے کیونکہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس لیے نہیں پیتے کیونکہ آپ کو کراہت ہے اس کے اندر، کہ آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ اور امر و نہیں کا تعلق اسی بغض اور کراہت اور نفرت سے ہوتا ہے۔ جو جتنا اللہ کی حرام کردہ کو حرام سمجھتا ہے وہ اتنی کراہت رکھتا ہے اس چیز سے۔ اسی کو اصطلاح میں کفر کہتے ہیں، اور ثواب اور عقاب کا تعلق اسی سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم کس چیز کا ثواب ہے، مثلا اگر کوئی چیز آپ کو اویلیبل ہی نہیں ہے تو آپ کو کس چیز کا ثواب ملے گا؟ کہ آپ شراب نہیں پیتے کیونکہ وہ تھا ہی نہیں۔ ہاں، ثواب اور عقاب تو اس وقت ہوگا جب اویلیبل ہو اور آپ کو پتا ہو کہ اگر یہاں جہاں شراب ہوگی وہاں میں نہیں بیٹھ سکتی، چاہے کوئی 10 لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں، کیونکہ ایسی مجلس میں بھی آپ نہیں بیٹھ سکتے جہاں پر شراب سرو کی جا رہی ہو۔ اب آپ کہیں کہ اچھا وہ کیا کریں، وہ کلیگ تھے اور وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، برا لگتا ہے کہ آفس والے بیٹھے ہوں اور میں اٹھ کے چلی جاؤں۔ اب یہ ہے وہ چیز، یہاں انسان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے بعض کریکٹرز ایسے ہیں جو باہر کی ٹیموں کے ساتھ جب ہوتے ہیں، آخر میں جب جیت جاتے ہیں تو وہ ہٹ جاتے ہیں، جس وقت وہ شراب کو ایسے بکھیرتے ہیں تو وہ وہاں نہیں ہوتے، وہاں پر کیا نہیں جاتا۔ تو اس لیے یہ چیز انسان کو اپنے قوت ارادہ، اپنی قلبی شجاعت اور اس کے ساتھ فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ مجھے کس چیز کی مخالفت مول لینی ہے اور کہاں جا کے مجھے اطاعت کرنی ہے۔ فعل اور ترک فعل دونوں امور اختیاری ہیں۔ فعل ہو یا ترک فعل، یعنی کوئی کام کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، دونوں امر اختیاری ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کو جب اختیار دیا جائے کہ آپ کس کی کیا کریں۔ ایک جاندار جب دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرتا ہے تو سمجھ کر اختیار کرتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا، چاہے وہ حصول لذت کا فائدہ ہو یا ازالہ تکلیف کا فائدہ ہو۔ دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا، یا تو آپ کوئی کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ میری تکلیف دور ہو جائے، یا اس لیے کرتے ہیں تاکہ مجھے فائدہ پہنچ جائے۔ حتیٰ کہ بے عقل جانور بھی نفع اور استفادے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہاں میرا فائدہ زیادہ ہے۔ وہ بھی اگر کہیں پر ایسی جگہ آ جائے جہاں پہ ان کا نقصان ہو تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور کسی آپ نے اگر دودھ ڈالا ہے پیالی میں تو وہ فوراً وہاں آ جائے گا جانور پینے کے لیے، کیونکہ اس کا فائدہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے آدمی اس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں، اور بدترین قسم کی غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ ایسی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نتیجہ سخت رنج و الم ہوتا ہے۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ لذت اندوز ہو رہا ہے اور دلی ٹھنڈک اس کو حاصل ہو رہی ہے، مگر بعد میں جا کر وہ اس کی وجہ سے انتہائی رنج اور الم محسوس کرتا ہے۔ مثلا جیسے جو لوگ شراب پیتے ہیں، جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو انہیں کیا ہوتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ نہیں پینا چاہیے تھا۔ اسی طرح وہ ارادے باندھتے ہیں، اچھا اب نہیں کریں گے، پھر وہی اسی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک لذت محسوس ہوتی ہے، گویا کہ لذت کو ترجیح دیتے ہیں اور بعد میں رنج اور الم میں آتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ نشے میں آ کے مار پیٹ کرتے ہیں بیویوں سے، پھر طلاق دے دیتے ہیں، گھر کی چیزیں بیچ دیتے ہیں۔ گویا وہ جو ایک ہلکی سی لذت ہے وہ شراب پینے کی اور نشے کی، اس کے پیچھے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، اس سے فیصلہ نہیں کر پاتے کہ مجھے یہ لذت لے لینی چاہیے یا وہ جو رنج اس کے بعد آنے والا ہے وہ لینا چاہیے۔ عقل کا خاصہ تو یہ ہے کہ عواقب اور انجام پر نگاہ رکھی جائے، یعنی اپنے آپ کو کیسے ڈیسیجن میکنگ میں لائیں۔ یہ سوال یہ آ رہا ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو یہ بتانے پر راضی کریں کہ ہمیں زیادہ فائدے کی چیز لینی ہے۔ تو عقل کا خاصہ یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ ہر بات کو کرنے کے بعد، ہر کام کو کرنے کے بعد اینڈنگ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ عقل مند اور دانش مند آدمی وہ ہے جو جلد ختم ہونے والی لذت کے مقابلے میں دائمی لذت کو ترجیح دے، اور احمق اور بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی لذت اور راحت اور خوشگوار عیش کو جلد سے جلد ختم ہونے والی لذت اور راحت کے مقابلے میں فروخت کر دے۔
یہ جلدی ختم ہونے والی لذت اور راحت طرح طرح کے آلام اور خطرات سے بھری ہوتی ہے، اس قدر جلد ختم ہوتی ہے کہ ادھر لذت میسر آئی اور ادھر خطرات اور رنج کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ جیسے ہی آپ کو کوئی چیز راحت ملتی ہے اسی کے ساتھ ایک دکھ بھی ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے کسی کو بہت غصہ نکالا، بولے، بھڑکے، بہت کچھ کر لیا، کیا اس کے بعد آپ واقعی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے؟ یا آپ جب بھول چکے ہوتے ہیں، دوسرے کو ذلیل کر چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آپ بوجھل ہو جاتے ہیں، آپ کے دل میں عجیب سا بوجھ آتا ہے، گلٹ ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض آپ رونا شروع کر دیتے ہیں دوسرے کو سنا کے۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ کے اندر وہ رنج آ گیا کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بہت زیادتی کر دی۔ تو وہ جو آپ کر گئے اس کی وہ لذت اتنی جو آ رہی تھی نا اس وقت کہ میں بااختیار ہوں، میں جو چاہے جس کو چاہے سناؤں اور جو میں کہہ سکتی ہوں، لیکن جیسے ہی وہ آپ نے کیا ایکشن، وہ اس کی لذت اتنی دیر کی نہیں تھی جتنا اس کا رنج تھا، یا جو اس کے آفٹر افیکٹس تھے کہ تعلقات خراب ہوئے، پھر اپنی بہن بچھڑ گئی، بہت کچھ جو تھا وہ بہت لانگ لاسٹنگ تھا، جیسی طرح کسی کے دل میں رنج بیٹھ گیا جو آپ کی باتوں کا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ میں نے اقلاع کی کوششوں پر غور کیا عقل والوں کی، تو یہ معلوم ہوا کہ سبھی مطلوب واحد کے طلب میں کوشاں ہیں، سب کی سب یہی کوشش کرتے ہیں کہ رنج و الم مصیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اسی لیے کوئی کھانے پینے کی کوشش کرتا ہے، یعنی انجوائے کریں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ایک انجوائے کروں چیزوں کو، تو وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی کھانے سے انجوائے کرتا ہے، کوئی گاتا بجاتا ہے، کوئی رقص و سرود کر کے دل بہلاتا ہے، کوئی لہو و لعب میں وقت گزارتا ہے۔ مقصد اور مطلوب سب کا ایک ہی ہے کہ رنج و الم اور ہم و غم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور انجوائے کر سکیں۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جو انسانی عقل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسان کی ساری لذت، سارے عیش اس زندگی کے بعد شروع ہونے، اور اگر آپ اصل بات پوچھیں، اگر ہم سب قرآن پڑھنے والے الحمدللہ لوگ ہیں اور آپ یہ سچائی کے ساتھ مانیں گے اس بات کو کہ جب انسان دین نہیں سیکھتا تو وہ ہٹ اینڈ ٹرائی میں لگا رہتا ہے، کبھی اسے لگتا ہے میں بڑا گھر بنا لوں تو شاید میں خوش ہو جاؤں، کبھی اسے لگتا ہے میں برانڈڈ کپڑے پہنوں تو شاید خوش ہو جاؤں، پھر بھی خوش نہیں ہوئے، کبھی اسے لگتا ہے میں اپنے بچے باہر کے ملک میں بھیج کے بڑی اعلیٰ یونیورسٹیاں پڑھاؤں تو شاید میں خوش ہو جاؤں، وہ بھی کر کے دیکھا، مزید تنہا ہو گئے، بڑے گھر بنائے اور اکیلے ہو گئے، تو پتا چلا کہ وہ جو انجوائمنٹ تھی، وہ جو خوشی تھی وہ نہیں ملی۔ اور پھر انسان جب دین میں آتا ہے تو اسے سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس کی ساری خوشی، اس کی ساری سیری، اس کی لذت اس میں ہے کہ وہ دین کو پڑھے، پڑھائے، اس پر عمل کرے، اور اگر وہ اس پر عمل نہ کر سکے اور اس سے نیک صحبت چھوٹ جائے تو وہی اس کا سب سے بڑا غم بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی انجوائمنٹ کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے۔ اب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ جب مجھے یہ محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی میں رضا کے کام کر رہا ہوں تو میرے لیے بہت بڑی لذت ہے، پھر اگر میں کبھی اپنے نفس پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جاؤں، پھر جس دن میں اپنے آپ کو بااختیار ہو کر بھی غصے میں خاموش کروا لوں، جب میں اپنے آپ کو راضی کر لوں کسی کو درگزر کرنے میں، معاف کرنے میں، تو اس دن مجھے جو لذت ملتی ہے، اس دن مجھے جو ایک اپنے آپ کو فتح کر لینے والے ایک فیلنگ جو آتی ہے وہ غصہ دکھانے میں نہیں آتی تھی۔ یہ لذت انسان کو سمجھ میں اس وقت آتی ہے جب وہ دین کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، عمل کرتا ہے اور اپنے عمل کو تابع رکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بات مان کر جو لذت ملتی ہے، جو خوشی ملتی ہے، وہ میں کسی کو دکھا نہیں سکتی، کسی کو بتا نہیں سکتی، اور یہ صرف کر کے ہی ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو رضا آئی وہ انہی لوگوں کے لیے آئی جو ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو اوپر رکھتے تھے، تو پھر اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کو وہ لذتیں عطا کی جس کی وجہ سے وہ کام کر گئے جو آج ہم سوچ کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں، کیا عظیم لوگ تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ وہ لوگ بھی دے جو اسے محبوب ہیں، وہ اعمال بھی دے جو اسے محبوب ہیں، اور وہ اتنی محبت اللہ غالب کر دے کہ ہماری ہر جذبہ جو ہے اس کے تابع ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔